ساری کھت بوڑ پیغام کہ صحیح مسلمان بنیو، ایمان تھیو، خدایس پر تھیو بھروسہ، بی تھیو صبر برداشت، بی منگیو خدایس تس پروردگار چی گناہ گار سانن گناہن کر عفو، مسلمان چھ ہر طرف مصیبتس من پروردگار اس کر رحم سانن گناہن کر عفو، بیہ ونہ بہ تہ یہ ایمانس کریو تھپ، اللہ تعالیٰ کرے اس ساری مشکلوں مز کڑ یل سون ایمان آج صحیح۔ ڈاکٹر صاحب پورے ملک میں پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ سب کو پتا ہے، لیکن ایک امید تھی وہ کیونکہ ہماری حالت اس لیے خراب ہے کیونکہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں، ہم مسلمان نام کے ہیں، عمل کے مسلمان نہیں ہیں۔ جس دن ہماری عمل ٹھیک ہو جائے گی اور اللہ پہ پورا بھروسہ ہوگا کہ وہی ہے، وہی تھا، وہی رہے گا، باقی سارا مٹ جائے گا، تو انشاءاللہ مسلمان پھر سے اٹھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کل جو سٹیٹمنٹ یو پی میں لاکھوں کی تعداد میں جو بندے نے دیا کہ جو وقف ہے یہ ایک ڈکیٹ ہے، قبضہ ہے، ڈاکو بننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، وقف آنے والے وقت میں پورا ختم کر دیا جائے گا، واٹ اباؤٹ یور وقف؟ دیکھیے میں آپ سے کہوں گا اللہ مالک ہے، وہی مالک ہے، وہی وقت کو بھی بچائے گا۔ وقت کو کچھ بھی کرنے کا ہے چاہے کریں، مگر اللہ کے نام کو مٹا نہیں سکتے، اس کے پیغمبر کے نام کو مٹا نہیں سکتے، مٹائیں جو بھی مٹانا ہوگا۔ وقف غلط نہیں تھا، اللہ جو ہے وہی سب کچھ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تھامیے، وہی ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دن پہلے آپ نے بتایا تھا کہ آرٹیکل 370 واز اونلی فار ڈوگراز ناٹ فار کشمیریز، واٹ واز دا اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیے آرٹیکل 370 جو ہے وہ یہاں کی حفاظت کے لیے تھا، یہاں کے لوگوں کے تشخص کے بارے میں تھا، وہ ڈوگرے ہو، وہ لداخی ہو، وہ جموں کشمیر کے عوام کشمیر، وہ سب کے لیے تھا، ایک کے لیے نہیں تھا۔ مگر جب وہ مہاراجہ کشمیر نے 1927 میں جو قانون لایا تھا وہ تھا کہ یہاں کی نوکریاں جو ہیں ان کی حفاظت ہو، کیونکہ یہاں پڑھے لکھے بہت کم تھے، ڈر تھا کہ باہر سے آئیں گے اور نوکریوں پہ قابض ہوں گے، وہ قانون اس وقت بنا تھا، وہی پھر 35 میں آ گیا تھا۔ 370 جو ہے وہ 1949 میں آیا آئین میں۔ تو اسٹیٹ ہوڈ میں اتنی دیر کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ آپ ان سے پوچھئے جو اس کی دیری کر رہے ہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہمارا انتظار رہے گا اور اللہ سے مانگیں گے کہ ہماری حفاظت کر، ہماری حفاظت کر۔ ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے تو آپ بھی امید ہے کہ وبا پھیلی ہوئی ہے ڈرگز کو لے کر، ڈرگز میننس کافی زیادہ ہے، تو آچھوتے پاسان کی خصوصاً یا دوست پر کچھ بڑی امپورٹنٹ پروردگار زار پار کرو تاکہ امی چیز نشان کا سوچ دور کر سکے، ڈرگز تعداد بڑھی، ڈرگز کو لے کر۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے، ڈرگز جو ہیں انہوں نے ہمارے معاشرے کو ختم کرنا ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے بیچنے والے بھی ہمارے ہیں، لانے والے بھی ہمارے ہیں، اللہ ان کو صحیح راستہ دکھائے اور اس سے نکالے۔ مجھے اس بات پہ خوشی ہے، سنیے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری پولیس جو ہے اس پہ لگی ہوئی ہے اور زبردست زور سے ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں لوگوں سے امید کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو ننگا کریں کہ ان کو سخت سے سخت سزا مل سکے۔ دیکھا جائے تو ابھی ایسے جن پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے، جو ٹیوبز ابھی بھی آن ہے جہاں سے سپلائی ہوتی ہے، خاص طور پر کشمیر کی۔ میں آپ پہ کہتا ہوں نا جناب، لانے والا کون ہے؟ وہ بھی تو کشمیری ہے نا، بیچنے والا کون ہے؟ وہ بھی کشمیری ہے نا، کھانے والا کون ہے؟ وہ بھی تو کشمیری ہے نا۔ مجھے یہ بتائیے، دیکھیے جب تک ہم لوگ کشمیری کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے اس پہ پوری طرح قابو نہیں ہو سکے گا۔ یہ کشمیریوں کو سمجھنا چاہیے، یہ ان کے بچوں کو اور آنے والی نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جاگیے جاگیے جاگیے۔ Government of India blames Pakistan to separate the drug menace in Kashmir. Yes, sir. Government of India blames Pakistan to separate the drug menace. I don't know who's to be blamed. My job is we are responsible. We Kashmiris are responsible for destroying ourselves. Wake up. Wake up call has been given. Is it fact that there are people around, especially having huge dilemma around those who are hammering people, especially in Kashmir, for drugs? You see, the problem is drug is a big money. Right. And there are a lot of people involved in that shitty money. Unless we Kashmiris wake up to fight this,
We will never overcome this.